دی انفارمیشن کے مطابق ایلون مسک کا نیا برانڈس کا انڈنٹ اسپیکس آئی مبینہ طور پر اعلیٰ صلاحیتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ اخراج میں کوڈنگ، عالمی ماڈلز اور گروپ وائس کے اہم رہنما شامل ہیں۔ میٹا اور تھنکنگ مشین لیبز جیسے حریف مبینہ طور پر سابق عملے کی مدد کر رہے ہیں۔ کمپنی کی بنیادی پری ٹریننگ ٹیم صرف مٹھی بھر لوگوں تک گھٹ رہی ہے۔ دی انفارمیشن کی رپورٹ کے مطابق فروری سے لے کر اب تک کم از کم 11 XAI ملازمین میٹا سے منحرف ہو چکے ہیں۔ کم از کم 7 میرا مورتی کی تھنکنگ مشین لیبز میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ٹیک کرنچ نے پہلے انضمام کے بعد براہ راست اعلان کردہ خیمے سے 11 روانگیوں کی اطلاع دی ہے، بشمول 2 شریک بانی۔ کیوبا کی حکومت کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر جان رٹکلف نے جمعرات کو کیوبا کے حکومتی عہدیداروں سے ملاقات کے لیے ایک امریکی وفد کی قیادت مرتے ہوئے تناؤ کے درمیان اپنے توانائی کے شعبے کے خاتمے سے نمٹ رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کی طرف سے جمع کرائی گئی درخواست کے بعد کہ CIA کے ڈائریکٹر جان رٹکلف کی سربراہی میں ایک وفدی ہوانہ میں موصول ہوا انقلابی ڈائریکٹوریٹ نے اس دورے اور وزارت داخلہ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی منظوری دی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں الفتح پارٹی کی ایک کانفرنس میں فلسطینی اتھارٹی ہوئے طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا ہے۔ الفتح نے جمعرات کو رام اللہ میں 3 روزہ ساٹھویں جنرل کانفرنس کا آغاز کیا تاکہ 10 سالوں میں پہلی بار ایک نئی مرکزی کمیٹی، اس کی اعلیٰ قیادت کا ادارہ منتخب کیا جا سکے، کیونکہ اسے غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے تناظر میں وجودی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا تیسرا دور واشنگٹن DC میں شروع ہوا ہے۔ جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے سے چند دن پہلے، جس نے بڑی مشکل سے اسرائیلی حملوں اور حزب اللہ کے ان پر رد عمل کو روکا تھا، جمعرات کو شروع ہونے والی یہ بات چیت زیادہ سنجیدہ مذاکرات کی طرف ایک قدم کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں لبنان اور اسرائیل کے اعلیٰ سطحی سفیروں نے ابتدائی تیاری کے سیشن کے بعد حصہ لیا، جس کی سربراہی واشنگٹن میں دونوں ممالک کے سفیروں نے کی تھی۔ مائک بینکس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امیگریشن انفورسمنٹ آپریشنز کو متاثر کرنے کے لیے تازہ ترین تبدیلی میں ریاست ہائے متحدہ کے بارڈر پٹرول کے سربراہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جمعرات کو بینکوں نے فاکس نیوز کے اعلان کو توڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی وقت ہے اس کے جانے کا۔ انہوں نے ٹرمپ کے دوسری مدت کے لیے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے سرحدی گزرگاہوں میں کمی کا سہرا بھی لیا۔ سربرس سسٹمز IPO کو ایک زبردست ہٹ تھا، جس نے اپنے لیے، اس کے بانیوں اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں کے لیے اربوں کمائے۔ بڑے فاتحین میں بڑا شیئر ہولڈر بینچ مارک ہے، جو کمپنی کے 9.5 کا مالک ہے۔ فرم کے جنرل پارٹنرز میں سے ایک ایرک وشریا 2016 سے سیریبراس بورڈ کے رکن ہیں، جس سال AI چپ بنانے والی کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس نے اس کے 25 ملین سیریز راؤنڈ کی شریک قیادت کی۔ لوول AI سے چلنے والے بلڈنگ پلیٹ فارم نے ڈینش ہارڈ ویئر اسٹارٹ اپ آتک کی حمایت کی ہے، جو ہارڈ ویئر بنانے کے عمل میں وائب کوڈنگ متعارف کروانا چاہتا ہے۔ لوول 8 لاکھ کے پری سیڈ راؤنڈ کا حصہ تھا، جس میں اسولس کا اسکاؤٹ فنڈ، سکویا اسکاؤٹ فنڈ اور نارڈک میکرز بھی شامل تھا۔ ٹیک کرنچ کے ساتھ بات چیت میں آتک کے کسٹمر کے تجربے کے سربراہ گستاو ہیود نے کہ اسٹارٹر ہارڈ ویئر کا کام بہت آسان ہے۔ صارفین آتک کی سائٹ سے جو کچھ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے اسٹارٹر ہارڈ ویئر کٹ خریدتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سائٹ پر ایک ٹیپ کھولتے ہیں، ایک AI چیٹ بوٹ سے بات کرتے ہیں، ہارڈ ویئر کے تصور کی وضاحت کرتے ہیں جسے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایگوٹ نے کہا کہ کمل کنندہ اس وقت بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہیگو بنانے والے 4 سال کے بچوں سے لے کر بچی سے ہائیڈروجن سنتھیسس پلانٹ تک، جس کو درسک وولٹیج سینسنگ کی ضرورت ہے۔ عام طور پر کسی بھی قسم کے ہارڈ ویئر پروٹوٹائپ لے کئی دہائیوں کے تجربے یا قیمتی لیکن باصلاحیت انجینئرز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہیگو گڈ نے کہا کہ جیسا کہ سافٹ ویئر کی رسائی فرق ختم ہو گیا ہے، اسی طرح ہارڈ ویئر کی جگہ میں تعمیر کرنے میں دشواری ہوگی۔ ہارڈ ویئر ایک جمہوری دنیا میں ہر ایک کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا نیا سرمایہ تحقیق اور ترقی، مارکیٹنگ اور حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، ایک اور خیباند باندھ حاصل کرنے لیے استعمال کیا جائے گا۔
کوڈیکس موبائل جا رہا ہے۔ کوڈنگ ٹول جسے اوپن اے آئی نے تقریباً 1 سال قبل لانچ کیا تھا، اب چیٹ جی پی ٹی ایپ میں ضم کر دیا گیا ہے، جس سے صارفین اپنے ترقیاتی کام کے بہاؤ کو دور سے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ نیا فنکشن صارفین کو اپنے کوڈیکس کی اجازت دیتا ہے جہاں یہ چل رہا ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو تبدیلیوں کے جہاں ہے کمپنی نے جمعرات کو تبدیلیوں کا اعلان کیا۔ اپ ڈیٹ جو فی الحال پیش نظارہ میں ہے اب آئی او ایس اور اینڈرائڈ پر تمام منصوبوں کے لیے دستیاب ہے۔ تہران ایران ریاست کی طرف سے لگاتار انٹرنیٹ کی بندش کے درمیان منظور شدہ افراد اور اداروں کو محدود کنیکٹیوٹی فراہم کرنے کے طریقوں پر غور کر رہا ہے، جس میں فی الحال ایک ٹائرڈ رسائی ماڈل پیش کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں ماہرین نے کہا ہے کہ ایرانیوں کے ڈیجیٹل حقوق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ صدر مسعود پیزشکیان نے بدھ کے روز ملک میں انٹرنیٹ کوریج کا جائزہ لینے کے لیے ایک نئے ادارے کی تشکیل کا اعلان کیا، جس کا نام ایران کی سائبر اسپیس کی تنظیم اور رہنمائی کے لیے خصوصی ہیڈ کوارٹر رکھا گیا ہے، جس کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف ایک رشتہ دار اعتدال پسند کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ چونکہ جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، امریکہ لبنانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور کی میزبانی کر رہا ہے۔ حزب اللہ نے واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کی مخالفت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 9 سال بعد چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ واپس پہنچ گئے۔ تجارتی جنگ، ایران میں تنازع اور تائیوان پر بڑھتے ہوئے خدشات نے مذاکرات کی تشکیل کی۔ عالمی تناؤ بڑھنے کے ساتھ کیا دونوں رہنما مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتے ہیں یا دشمنی دنیا کو مزید بحران میں دھکیل دے گی؟ اس قسط میں فرانس کے کوچ دیدیے دیشامپس نے کائلن مباپے کی قیادت میں زبردست حملہ آور صلاحیتوں کے ساتھ ورلڈ کپ اسکواڈ کو جمع کیا ہے، جبکہ گول کیپر رابن ریسرکوسکا کے کامیاب سیزن کے بعد شو پیس ٹورنامنٹ کے لیے کال اپ کے ساتھ انعام دیا ہے۔ دیشامپس جنہوں نے فرانس کو 2018 میں ورلڈ کپ کے اعزاز میں رہنمائی کی اور اس ٹورنامنٹ کے بعد رخصت ہو جائیں گے، جمعرات کو 26 رکنی اسکواڈ کے اعلان میں چند حیرتیں شامل تھیں۔ اوپن اے آئی ایپل سے چیٹ جی پی ٹی انضمام پر بہت مایوس ہے، جو سبسکرائبرز کو فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اس کی توقع ہے کہ کمپنی اب آئی فون بنانے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ بلومبرگ نیوز نے جمعرات کو اس معاملے سے واقف لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے بلومبرگ کے مطابق اوپن نے اپنے اختیارات کے ذریعے کام کرنے کے لیے ایک بیرونی قانونی فرم کی فہرست بنائی ہے، جس میں ایپل کو معاہدے کی خلاف ورزی کا باقاعدہ نوٹس بھیجنا شامل ہو سکتا ہے، بغیر ضروری طور پر کسی مکمل قانونی چارہ جوئی کی طرف بڑھے، کم از کم فوری طور پر نہیں۔ کوئی بھی قانونی اقدام ممکنہ طور پر ایلون مسک کے ساتھ اوپن اے آئی کے جاری ٹرائل کے اختتام تک انتظار کرے گا۔ رچرڈ سوچر کچھ عرصے سے اے میں ایک اہم شخصیت رہے ہیں، جو ابتدائی چیٹ بوٹ اسٹارٹ اپ کی بنیاد رکھنے کے لیے مشہور ہیں، اور اس سے پہلے ایماگنٹ پر ان کے کام۔ اب وہ تحقیق پر مبنی اے آئی اسٹارٹ اپس کی موجود انٹیلیجنس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، جو سان فرانسسکو میں قائم ایک اسٹارٹ اپ ہے جو بدھ کو $650 ملین کی فنڈنگ کے ساتھ اسٹیل سے باہر آیا تھا۔ سوچر نئے منصوبے میں ممتاز اے آئی محققین کے ایک گروپ نے شامل کیا ہے، بشمول پیٹر نورویگو اور کریسٹا کے شریک بانی ٹم شی۔ ایک ساتھ مل کر وہ ایک بار خود کو بہتر بنانے والا اے آئی ماڈل بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو خود مختار طور پر اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے خود کو از سر نو ڈیزائن کر سکتا ہے، بغیر کسی انسانی شمولیت کے۔ عصری اے آئی تحقیق کا ایک طویل عرصے سے منعقدہ ہولی گریل یوری ویلٹمین تناؤ میں تھا۔ وہ یہودی اور فلسطینی امن کارکنوں کی ایک تنظیم اسٹینڈنگ ٹوگیدر کے قومی فیلڈ ڈائریکٹر ہیں، جو مقبوضہ مشرقی یروشلم کے پرانے شہر کی طرف جانے والے 10,000 دائیں بازو کے یہودی مارچ کے خلاف مزاحمت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس کے پاس پریشان ہونے کی وجہ تھی۔ یروشلم ڈے، جسے ہر سال یہودی اسرائیلیوں کی جانب سے 1967 میں شہر پر قبضے دے، اس کے اسرائیلیوں کی جانب سے 1900 شہر پر قبضے اور اس کے نتیجے میں شہر پر غیر قانونی قبضے کی یاد منانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہزاروں افراد کے لیے اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے سے فلیگ مارچ میں شرکت کرنے کا ایک موقع بن گیا ہے، جہاں وہ پرانے شہر سے گزرتے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ فنکار پر حملہ کرتے ہیں۔ پرانے شہر کے باہر سے آنے والے فلسطینیوں کو پولیس نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ سوڈان کی 44% سے زیادہ آبادی شدید بھوک کا سامنا کر رہی ہے۔ عالمی بھوک مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق 3 سالہ خانہ جنگی نے دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا ہے۔
اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیس کلاسیفیکیشن IPC نے جمعرات کو کہا کہ تقریباً 19.5 ملین سوڈانی افراد کو ایسے سنگین حالات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اقوام متحدہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک $8 بلین کی اضافی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن جمعرات کو اعلان کردہ رقم انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے ماضی کے امریکی وعدوں سے بہت کم ہے، جو مالی سال 2022 میں مجموعی طور پر $17 بلین تک تھی۔ جمعہ کو ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل ریزرو بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین کے طور پر جیروم پاول کی مدت وائٹ ہاؤس اور مرکزی بینک کے درمیان مہینوں کی کشیدگی کے بعد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ہانہ کمی کے لیے زور دیا ہے، کیونکہ امریکی صدر ملازمت 15 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ پاول کی مدت ٹرمپ کے مقرر کردہ کیون وارث ہوں گے، جنہوں نے ٹرمپ 6 سے 2011 ہوں گے، جو انہیں سن 2006-2011 تک مرکزی بینک کے بورڈ آف گورنرز میں خدمات انجام دے۔ پاول کرسی چھوڑنے کے بعد گورنر کے طور پر بورڈ میں رہیں گے۔ یروشلم کے پرانے شہر میں مارچ کرنے والے اسرائیلی انتہا پسندوں نے سالانہ یروشلم ڈے پریڈ کے دوران اربوں پر موت اور آپ کے گاؤں جل جائیں کے نعرے لگائے، کیونکہ بہت سے فلسطینی باشندے گھروں کے اندر ہی رہے اور اپنی دکانیں بند کر دیں۔ دسیوں ہزار اسرائیلی، جن میں بہت سے نوجوان ہر سال مارچ میں حصہ لیتے ہیں، جس کے بارے میں اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیل کے مشرقی یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد یروشلم کے دوبارہ اتحاد کا جشن منایا جاتا ہے۔ شارٹ فارم ویڈیو ایک ایسا فارمیٹ ہے جو موبائل کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ عمودی طور پر مبنی ویڈیوز کو اسمارٹ فون کی شکل میں فٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن یوٹیوب کے مطابق اس قسم کا مواد بڑی اسکرین پر کافی مقبول ہو چکا ہے۔ یہ متضاد لگتا ہے، لیکن اعداد و شمار کے خلاف بحث کرنا مشکل ہے۔ یوٹیوب کے ناظرین 2 بلین گھنٹے سے زیادہ یوٹیوب شارٹ دیکھتے ہیں، پلیٹ فارم کے کلپس جو 3 منٹ تک چلتے ہیں ہر ماہ ٹی ویز پر۔ رہنے کا کمرہ یوٹیوب کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی اسکرین ہے، اور شارٹس کا تجربہ ناظرین کو ان کے صوفے کے آرام سے دنیا کی سب سے زیادہ فعال تخلیق کار برادری سے منسلک کرنے میں مزید مدد کر رہا ہے۔ کرٹ ولمز یوٹیوب کے لیے پروڈکٹ مینجمنٹ کے یوٹیوب ڈائریکٹر نے کہا، ہم نے پایا ہے کہ سامعین تیزی سے اپنے پسندیدہ مواد کو گھر کی سب سے بڑی اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ طویل شکل کا مواد ہو، پوڈ کاسٹ ہو یا مختصر۔ سلیکن ویلی کے ٹوکن میکسنگ دور کا اب اپنا ہارڈ ویئر ہے۔ ایک نیا اوپن سورس پروجیکٹ آپ کے کلاؤڈ کوڈ کے استعمال کے اعداد و شمار کو ایک چھوٹے سے ڈیسک ٹاپ ڈیش بورڈ میں لاتا ہے، جس سے AI پاور استعمال کرنے والے اپنے استعمال پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کمانڈز یا دیگر بیرونی ٹولز اور ایپس کا استعمال کرتے ہوئے براہ راست ٹرمینل میں کلاؤڈ کوڈ کے استعمال کو ٹریک کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا مزہ نہیں ہے جتنا کہ ایک نظر میں ٹوکن کے استعمال کی معلومات دکھانے سے پہلے ایک اسکرین پر کلود اسپرائٹ ڈانس کے پکسل آرٹ ورژن کو دیکھنا۔ کیا ایسا ہے؟ نور ایئر ویز نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے، جس میں ایئر لائن کی قیادت کے حوالے سے حالیہ رپورٹس کو مسترد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی ایویشن مارکیٹ میں داخل ہونے کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایئر لائن کی طرف سے شیئر کیے گئے ایک سرکاری ذرائع نے کہا کہ اس کی قیادت کے بارے میں گردش کرنے والی رپورٹس غلط ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ ایئر لائن کو تجارتی ہوا بازی اور ایئر لائن انڈسٹری کے تجربہ کار پیشہ ور افراد کے ذریعے تیار اور منظم کیا جا رہا ہے۔ اپریل 2026 میں ترکی سے $1 بلین اور ایک بیوی کا مطالبہ کرنے سے پہلے یوگنڈا کے اسرائیل نواز آرمی چیف محوزی کینی روگابا نے 2022 میں وزیر اعظم جورجیا میلونی سے شادی کرنے کے خواہش مند سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز کی فرانسیسی اخبار لی مونڈ نے اس وقت رپورٹ کیا۔ پہلے بڑے پیمانے پر رپورٹ ہونے والے تبصروں میں کینی روگابا نے میلونی سے شادی کے بدلے اٹلی کو 100 انکول گائیں پیش کرنے کی تجویز پیش کی اور اضافی بیانات بھی دیے، جن میں ان کا مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں روم کی طرف فوجی کارروائی کرنے کے حوالے شامل تھے۔ اسلام آباد حکومت نے جمعرات کے روز کہا کہ IMF کے ذریعے سرکاری ملازمین کے اثاثوں کے اعلانات کو شفافیت اور ذاتی رازداری دونوں کو یقینی بنانے کے لیے ایک ترمیم شدہ شکل میں عوامی طور پر قابل رسائی بنایا جائے گا۔ IMF گورننس اور بدعنوانی سے متعلق معیارات کے تحت سرکاری افسران کے اثاثوں کا اعلان ضروری ہے۔ اسلام آباد 14 مئی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے جمعرات کو کہا کہ حکومت نے آئینی ترمیم کے حوالے سے ان سے یا ان کے والد ذلیساں کی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ان کے یہ ریمارکس میڈیا رپورٹس کی
کے درمیان سامنے آئے ہیں، جن میں حکومت کے 28ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ سے کے منظور کروانے کے ارادے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے تھائی لینڈ میں کھودی ہوئی باقیات سے ایک نئی قسم کے دیو ہیکل لمبی گردن والے ڈائنوسار کی شناخت کی ہے، جس کا سائز ٹائنوسورس ریکس سے دوگنا ہے۔ نیگوٹیٹن جنوب مشرقی ایشیا میں پایا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا ڈائنوسار وزن 27 ٹن تھا، جو 9 بالغ ایشیائی ہاتھیوں کے برابر تھا، اور اس کی لمبائی 27.68 تھی، جو ایک ڈپلوڈوس سے زیادہ لمبی تھی۔ اس ڈائنوسار کی طرح اس کا تعلق لمبی گردن والے سبزی خوروں کے سوروپوڈ خاندان سے تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برکس کے ساتھی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کی مذمت کریں، کیونکہ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں ہونے والے 2 روزہ اجتماع میں مشرق وسطیٰ میں جنگ اور اس سے متعلقہ ایندھن کا بحران غالب ہے۔ عراقچی نے جمعرات کے روز متحدہ عرب امارات، جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں، پر ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگایا، ایک غیر معمولی لمحے میں جب فروری کی جنگ آخر میں ایران کے خلاف امریکہ اور اماراتی حکام ایک ہی کمرے میں ہیں۔ مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب بھر کی تمام 148 تحصیلوں میں الیکٹرک بسیں متعارف کرائی جائیں گی، کیونکہ صوبائی حکومت اپنے پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو وسعت دے رہی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو بہتر بنانے اور شہری نقل و حرکت کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے صوبے بھر میں الیکٹرک بسیں فراہم کی جائیں گی۔ اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیویارک ٹائمز کے خلاف مقدمہ کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھا رہی ہے، جب اخبار نے ایک مضمون شائع کیا جس میں فلسطینی قیدیوں کی طرف سے اسرائیلی فورسز کے خلاف عصمت دری کے الزامات کی تفصیل دی گئی تھی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر نے یہ اعلان نیویارک ٹائمز کے دیرینہ کالم نگار نیکولس کرسٹوف کے مضمون کے اجرا کے 3 دن بعد کیا، جو کہ 14 مرد و خواتین فلسطینی متاثرین کے اکاؤنٹس پر مبنی تھا۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت اور حوثی گروپ نے اردن میں 1600 سے زائد قیدیوں کے تبادلے کے لیے اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جو ستمبر 2014 میں ملک کی خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ ہے۔ حوثی عہدیدار عبدالقادر المرتضیٰ نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ معاہدے کے تحت سار حوثی 500 حوثی قیدیوں کو رہا کریں گے، جن میں 7 سعودی اور 20 سوڈانی شامل ہیں، جبکہ حکومت 1100 حوثی قیدیوں کو رہا کرے گی۔